السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ آج شرعی مسائل کی مجلس نمبر 6 میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین اور سامعین کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو نفع عام کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کی شرکت اور حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ سوشل میڈیا پر ادھر ٹیچرز ڈے یا یوم اساتذہ کی مبارکبادی دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی مقامات پر بڑے اہتمام سے اس کو منایا جاتا ہے۔ شریعت اسلامی کس حد تک اس کی اجازت دیتی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ جواب کے طور پر یہ عرض ہے کہ ہندوستان میں یوم اساتذہ یا ٹیچرز ڈے دراصل دوسرے صدر جمہوریہ جناب رادھا کرشنن جی کے یوم پیدائش پر ان کے لیے خراج عقیدت کے طور پر حکومت اور عوام کی طرف سے منایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک بہترین استاذ اور ماہر تعلیم تھے اور ساری زندگی انہوں نے پڑھنے پڑھانے میں گزاری، کئی اچھی کتابیں لکھیں۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے لیے مبارکباد دی جائے۔ بلا شبہ شریعت اسلامیہ میں اساتذہ کا بڑا اونچا مقام ہے اور ہر دن وہ قابل تکریم اور لائق احترام ہیں۔ اسلام میں علم پر بہت زور دیا گیا ہے، اس لیے معلمین اور اساتذہ بھی کافی عظمت و اہمیت کے حامل ہیں اور ان کی اہمیت تسلیم کی گئی ہے۔ خود رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو معلم ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، بعثت معلما۔ اساتذہ کے لیے اس سے زیادہ قابل فخر بات کیا ہو سکتی ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو معلم قرار دیں۔ اس لیے تعلیم اور اساتذہ سے محبت اور عقیدت اور ان کی حوصلہ افزائی و قدر افزائی کے لیے اہتمام کرنا ناپسندیدہ نہیں ہے، مگر اس کے لیے کسی خاص دن کو مقرر کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ محض انگریزی تہذیب اور غیروں کی نقالی ہے اور محض رسمی چیز ہے، اس لیے اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی جا سکتی، اور اگر غیر شرعی رسوم و خرافات سے مجلس پاک ہو تو اس میں شرکت کرنا بھی ممنوع نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک عورت غریب ہے، شوہر کمانے سے معذور ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لوگ اس کی مدد کرتے ہیں جس سے اس کا گھر چلتا ہے، لیکن عورت غلط کام بھی کرتی ہے جس سے اس کی آمدنی ہوتی ہے، مگر وہ اسے گھر پر خرچ نہیں کرتی بلکہ اپنے ذاتی عیش و عشرت پر خرچ کرتی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ عمرہ کرنے چلی گئی اور اس گھر میں راشن تک نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تم عمرہ پر کیوں گئی، گھر میں راشن دینا چاہیے تھا، تو وہ عورت بولی میرا بلاوا آیا تھا اس لیے میں گئی۔ ان باتوں کی وجہ سے معاونین متنفر ہو گئے ہیں اور اس کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ایسی عورت کے تعلق سے کیا حکم ہے اور اس کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ایسی عورت کو توبہ کرنی چاہیے اور اصلاح احوال کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو لوگ مدد کرتے ہیں اگر اس عورت کے چھوٹے چھوٹے بچے مدد کے محتاج ہیں اور مدد نہ ملنے کی صورت میں فاقہ کی نوبت آ سکتی ہو، تو ایسی صورت میں معاونین کو مدد کا ہاتھ روکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ عورت کے گناہ کا بدلہ بچوں سے نہیں لیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کسی کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جا سکتی۔ علاوہ یہ اصلاً اس معذور شخص کی امداد ہے جس کے یہ بچے ہیں، اس لیے کہ قانونی طور پر ان کے جملہ اخراجات اسی کے ذمے ہیں، مگر معذور ہونے کی بنا پر وہ خود کسی کام سے معذور ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کو اس کام کے لیے محنت کرنی چاہیے، مگر یہ اپنی حرکتوں سے مجبور ہے۔ حکمت کے ساتھ اس عورت کو سمجھانے کی اور اصلاح کرنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔
تیسرا سوال ہے کہ اگر انسان اپنے پوتے کے نام زمین لکھ دے تو ضرور شرع اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ مسئلہ صرف پوتے کا نہیں، بلکہ کسی بھی انسان کو جب انسان اپنی زندگی میں کوئی زمین لکھتا ہے یا اپنا کوئی مال دیتا ہے، اس کی حیثیت ہبہ اور ہدیہ کی ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اس کے حوالے کر دے۔ اگر وہ مرنے کے بعد کے لیے ہبہ کرے کہ میرے مرنے کے بعد فلانے کو یہ ملے گا، تو اس کو وصیت کا حکم حاصل ہوگا، اور وصیت صرف 1/3 مال میں جاری ہوتی ہے۔ لیکن اگر زندگی میں قبضہ کرا دے تو اس کی حیثیت ہبہ کی ہے، اور ہبہ میں کوئی مقدار متعین نہیں ہے، انسان کو اختیار ہے کہ جتنا جس کو چاہے عطا کر دے۔ البتہ اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ کسی وارث کو محروم کرنے کے لیے یہ عمل نہ کیا جائے۔ اگر پوتا یتیم ہے اور دوسرے بیٹے کی موجودگی میں اس کو وراثت میں حصہ نہ مل رہا ہو تو دادا اس کے لیے وصیت بھی کر سکتا ہے اور کوئی مخصوص حصہ ہبہ بھی کر سکتا ہے، بلکہ ایسی صورت میں یہ قابل تحسین عمل ہوگا۔ پوتا دادا کی شفقت و عنایت اور نصرت کا ہر طرح مستحق ہے۔ دادا کو چاہیے کہ دیگر وارثوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ثوابدید سے اپنے پوتے کو بھی جائیداد کا کچھ حصہ لکھ دے۔ شریعت دادا کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ اس کو بیٹا کے برابر ہی جائیداد لکھے، اور اگر کسی بنا پر یہ ہدیہ کرنا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے وصیت کرنے کی بھی اجازت ہے، اور یہ وصیت 1/3 جائیداد تک وہ کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے قول و عمل کو قبول فرمائے، کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔